اللہ تعالیٰ کی محبت لازوال ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی محبتیں انسان کو اکتا دیتی ہیں، وہ کبھی کبھی ان رشتوں سے بھی اکتا جاتا ہے جو اس کا سکون ہوتے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھک جاتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے پیاروں سے اکتائے، مگر پھر بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ تھک ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور بے شک جب تم تھک جاؤ تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، مگر بندہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ بہترین سہارا ہے، بہترین مداوا ہے۔ وہ پریشانی بھی دیتا ہے تو اس کا حل بھی تو دیتا ہے۔ جب انسان دنیا کے سہاروں کی تلاش میں بھاگ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی میرا رب انتظار کر رہا ہوتا ہے، مگر انسان ناشکرا اور بے صبرا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس نے سب کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے۔ وہ کبھی تکلیف نہیں دیتا، مگر جب بندے اپنی حدیں پار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی خدا بھی ہے۔ بے شک ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی، دیتے رہے مگر انہوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا، مگر جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، حالانکہ ان کے اپنے بیوی بیٹے نے انکار کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ کشتی پر ان کو لے کر سوار ہوئے، اور پھر اللہ کو نہ ماننے والوں پر اللہ کا غضب ہوا۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، مگر بندے خود کرتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم اپنی پلکوں کو جھپکنے تک کے محتاج اللہ کے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جھلی تک انسان کے قبضے میں نہیں، اور یہ اسی زمین پر اکڑتا ہے، اسی سانسوں کی ڈور سے جن کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ہم سب کھو کر بھی اللہ کو پا لیتے ہیں، اور کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ یہ تو سب ایمان کی باتیں ہیں، جس کا جتنا پختہ یقین، جتنا پرہیزگار، وہ اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب۔ اللہ کی ذات پر اور خود اپنے آپ پر ہمیشہ یقین رکھیں۔ اللہ پاک نے جب ہمیں انسان بنایا تو اس نے ہمیں عقل اور شعور سے نوازا۔ بے شک اس کو معلوم ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اچھی اور بری سوچ دونوں سے واقف ہے۔ وہ چاہے تو اسی وقت جان لے لے جب ہم گناہ کا سوچتے ہیں، وہ چاہے تو ہمیں لمحہ بھی نہ دے کہ ہم توبہ کر سکیں، مگر وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں توبہ کے موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ اپنے غصے سے زیادہ اپنی رحمت برساتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک کل جہان ہے۔ وہ بخشتا ہے مگر بخشش مانگنی پڑتی ہے۔ جب اس کے پاس بخشش کے لیے بجھا ہوا دل لے جاؤ تو وہ اس کو ایمان کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ میرا رب بہت کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو وہ بخشش کے انگنت موقع فراہم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کس قدر تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے دن دیکھنے پڑتے ہیں کہ جن کا کبھی گمان بھی نہیں ہوا ہوتا،
ایسے لوگوں کو جاتے دیکھنا پڑتا ہے جن کا ہونا ہمارے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ پاک صرف ہمارے دلوں کو بدلنے کے لیے کہ کہیں ہم دنیاوی چیزوں میں اپنا سکون نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں اپنا سر جھکانا پڑے۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ دانا و حکمت والا ہے۔ آزمانا تو میرے رب کا کمال ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ ہمیں آزماتا ہے۔ بے شک وہی فتنوں سے نمٹنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی مارنے والا اور بچانے والا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس قدر مشکلات آتی ہیں کہ وہ اس کا حل تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ وہ تھکنا اسے مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک مایوسی کفر ہے۔ ایسا گناہ کہ شاید معافی نہ ملے اس کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پیدا کرنے والا اور جان لینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اور چھیننے والا بھی اللہ ہے، نعمت دینے والا اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی بادشاہت میں نہ ہو۔ وہ تو بتانے سے پہلے ہمیں جان لیتا ہے، وہی تو ہے جس سے مانگو تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ اگر تکالیف سے گزارتا ہے تو ان سے نجات کا باعث بھی بنتا ہے۔ وہ جلیل القدر ہے، وہی قادر مطلق ہے، دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ابھی اس کی رحمت میں ہیں، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہر لمحہ خوبصورت چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں مشکلات برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بھی اس کو کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی کی ہوئی خطاؤں کی معافی مانگیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے لیے مفید ثابت ہوں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے ساتھ دکھ میں شریک ہوں۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، اور پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ بس اس بات پر یقین رکھو جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی تو توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے، یقین اور توکل کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تکلیف ہمیشہ ایک جیسی تھوڑی نہ رہتی ہے، کبھی تو ایک ایک لمحہ گراں گزرے کہ فقط ایک رات کاٹنی مشکل ہو جائے، اور کبھی آسانی ہی آسانی۔ مصائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ درد ہے، تکلیف ہے، نیند آنا محال ہے تو اپنے رب سے شیئر کیجیے۔ تکلیف راحت میں اور بے چینی طمانینت میں بدل جائے گی۔ اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اپنے اللہ سے کیجیے۔ بعض اوقات ڈپریشن ہمارے دکھوں، ہماری کمیوں اور خامیوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوچ سوچ کر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے،
فلاں میرا یوں مذاق بنائے گا اور فلاں ایسے طعنے دے گا۔ ہم لوگوں کے بارے میں اتنے خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ہمیں روٹی دیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ہماری ضروریات مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ یا یہ کہ ہم آخرت میں ان لوگوں کو جواب دہ ہوں گے؟ ہماری زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا یا انہیں دکھانا نہیں ہے، ہم اپنے اللہ کو جواب دہ ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم کیوں اپنی خوشیاں لوگوں کی وجہ سے برباد کر دیتے ہیں؟ یہی لوگ تو بالآخر ہمیں دفنا کر یہ تک بھول جاتے ہیں کہ آخر قبر کون سی تھی۔ جب راستہ دکھائی دے رہا ہونا یا کسی انسان سے امید ہو کہ یہ ہمارا کام کر دے گا، تب کہنا کہ مجھے اللہ پر یقین ہے۔ یہ اللہ پر یقین نہیں ہوتا، راستے اور انسان پر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین ہونا تو کام بگڑتے ہوئے بھی دکھائی دے، تب بھی دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ جہاں ہم آج ہیں ہمارے پلان تو نہیں تھے، تو آگے بھی سب اسی کے پلان کے مطابق ہونے والا ہے، اور بے شک اس کے پلان ہمارے پلان سے بہتر ہیں۔ آپ اپنے لیے کوشش کریں مگر اللہ سے بہتری مانگیں، اور پھر ہوگا وہی جو بہتر ہوگا۔ اس سے بڑھ کر تسکین بخش بات کیا ہوگی کہ دور افق پار عرش بری پر ایک ذات حاکم ہے جو تمام دلوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے، جو ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے قریب ترین ہے، جو ہماری بے بسی اور لاچاری سے واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے جو ہم نہ کہہ پاتے ہیں اور نہ کر پاتے ہیں۔ جب ہم آنسوؤں کو تھام لیتے ہیں اور گہری تنہائیوں میں روتے ہیں، جب اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جاتے ہیں، جب اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جاتے ہیں، وہ واحد ذات رب جلیل کی ہے جس سے بڑھ کر پاکیزہ اور معتبر ذات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہی تو ہے ہمارا ہمدرد، ہمارا ہمراز اور ہمارا سب سے بڑا رفیق۔ وہی تو ہے جو ہمیں پوری طرح سمجھتا ہے۔ وہ کسی کو بھی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا، وہ عطا کرتا ہے انہیں جو بھی اسے بھولتے نہیں ہیں، اور انہیں بھی جو اس کی نافرمانیاں کرتے نہیں تھکتے۔ ہاں، تقسیم مختلف ہوتی ہے، جس طرح ہر ایک کی قسمت جدا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتا ہے۔ دراصل رب تو سبھی کو دیتا ہے، گمان والوں کو کچھ اور یقین والوں کو کچھ اور جنہیں کچھ نہیں ملتا نا، انہیں پھر رب ملتا ہے، اور جسے رب مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت صبر کرنا جب آپ آسمان کی اونچی اڑان سے سیدھا زمین پر منہ کے بل آ گریں، اور گرانے والا بھی آپ کا محبوب ترین رشتہ یا انسان ہو۔ دل چاہتا ہے چیخیں، چلائیں، آہا بکا کریں کہ دیکھو میرے ساتھ ہوا کیا۔ اصل میں وہی وقت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، وہی وقت پہچان کا وقت ہوتا ہے، وہی وقت تو الحمدللہ کہنے کا ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ سمجھتے ہیں کہ گر گئے، مگر وہی گرنا تو دنیا کی محبت کو مٹا ڈالتا ہے، وہی تو اللہ کی رسائی بنتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو چھن سے اس کے اندر بھری دنیاوی محبت باہر گر جاتی ہے، پھر وہ دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت کے لیے بالکل صاف۔ جو لوگ یہ بات سمجھ جاتے ہیں اللہ ہی کی محبت تو سب کچھ ہے، تو وہی اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے آخرکار اللہ پاک کا بنایا ہوا راستہ چن ہی لیا ہے
تو بس اب اس راستے پر اپنے قدم بہت بہترین طریقے سے جما لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس راستے پر دوڑ لگائیں۔ اللہ پاک نے اپنے بنائے ہوئے راستے پر بھاگنے کا حکم ہرگز نہیں دیا۔ آپ کو تو بس چلنا ہے، چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں یا کتنی بھی آزمائشیں۔ آسانیاں پیدا کرنے والا پروردگار ہے، بے شک وہ اس کا اجر بہترین طریقے سے دے گا۔ اس راستے پر اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوڑ نہیں سکتے تو آرام آرام سے چل لیں، اور اگر چل بھی نہیں سکتے تو اپنے آپ کو اس راستے پر گھسیٹیں، لیکن اس راستے کو چھوڑنا کسی قیمت پر بھی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں یا آپ کا جسم لہو لہان، لیکن آپ نے چلنا صراط مستقیم پر ہی ہے۔ پھر چاہے سب کچھ زخمی کیوں نہ ہو جائے، لیکن آپ کی روح جو سکون پائے گی وہی آپ کا مقدر ہوگا۔ آپ کو جو سکون قلب نصیب ہوگا وہی آپ کی منزل ہوگی۔ اور پھر جب آپ کی روح اور آپ کا دل سکون حاصل کر لے گا تو وہ پاؤں کے چھالے اور جسم کے گھاؤ پھر مرہم بنے گا اور انہیں ٹھیک کر دے گا۔ بس وہ راستہ آپ کو ہر صورت اختیار کرنا ہے۔ وہ وجود بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں صراط مستقیم پر چلنے کی نیک ہدایت بخشی جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہدایت اسی کو بخشی ہے جس کی اسے طلب ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے یہ دنیا رنگین کیوں بنائی ہے؟ اگر غور کیا جائے تو اس دنیا میں موجود تمام رنگ ہماری زندگی کی عکاسی بہت ہی بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ بھی کچھ اسی طرح کے رنگین ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ان رنگوں سے ہمیں کھیلنا نہیں آتا۔ ہماری زندگی میں آنے والی ہر خوشی ہمیں اس رنگ سے ملاتی ہے جو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا سکھاتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والا ہر دکھ، ہر غم ہمیں اس رنگ سے ملاتا ہے جو ہمیں اللہ پاک کے لیے صبر کرنا سکھاتا ہے۔ ہماری زندگی میں کھائی ہوئی ہر ٹھوکر ہمیں اس رنگ سے ملاتی ہے جو ہمیں مکمل طور پر اللہ پاک سے جوڑنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی ہر پریشانی ہمیں اس رنگ سے ملاتی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے بہترین طریقے سے واقف ہے، اسی لیے ہمیں بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں راستے بنائے تھے، لیکن دیکھا کتنے آخر پہ جا کر اللہ نے معجزہ کیا۔ دریا تک پہنچنے میں جو راستہ کٹا ہوگا کچھ پہ وہ کتنا بھاری ہوگا۔ پیچھے سے لشکر کا خوف، آگے کوئی راستہ نہیں۔ اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو نکلنے سے پہلے ہی سب بتا دیتا، لیکن وہ اپنوں کو ہی آزماتا ہے کہ وہ کتنا میرے ہیں، انہیں مجھ پہ کتنا یقین ہے۔ اور نبی نے بھی حق ادا کیا، یقین سے چلتے رہے، ڈرے نہیں تو گرے نہیں۔ ایسے جب دریا پار کرنے کا یقین ہوتا ہے نا، تبھی معجزے ہوتے ہیں اور تبھی راستے بنتے ہیں۔ ہر کسی نے اپنی زندگی سے الگ طرح کی جنگ لڑی ہوتی ہے، ہر کسی کی آزمائش الگ طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کو خوش اور بہترین حالت میں دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی خوش رہا ہے۔ آپ کیا جانیں اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیسے حالات کا سامنا کیا ہو، اس کا دل کتنی مرتبہ ٹوٹا ہو، وہ کتنی مشکل آزمائش سے گزرا ہو۔ آپ نہیں جانتے کس کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی، کسی کو کبھی جج مت کریں۔
بلکہ ہر کسی کے لیے دعا کریں۔ اللہ کو اپنا بہترین دوست بنا لیں، اللہ سے باتیں کریں، اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ اپنی ہر خوشی اور ہر غم، اپنی ہر تکلیف صرف اللہ کو بتانی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے ضائع نہ کریں، اپنے آنسوؤں کو اللہ کے در کے لیے سنبھال کر رکھیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کے آنسو بہت پسند ہیں۔ جب یہ آنسو اللہ کے سامنے بہائے جاتے ہیں تو ان آنسوؤں کے بدلے نہ صرف دل کا سکون ملتا ہے بلکہ اللہ کے قربت اور اللہ کے یہاں بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں، دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہیں وہ سب ممکن ہے اور وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا، آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی، آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا، آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیے، یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کن اور فیکون کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے، آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے، بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو پورا بھی کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ معاصی رہنے کے لیے نہیں ہوتا، آپ کی جتنی بھی غلطیاں یا ماضی کی تکلیفیں ہیں وہ آپ کو کچھ سکھانے ہی آئی تھیں، اب بس وہ ختم ہو گئی ہیں۔ جو بھی ہوا وہ کچھ آپ کی غلطی تھی، لیکن اب بس آزاد کر دیں خود کو ان بری یادوں سے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، جس نے جو بھی برا کیا یقین کریں وہ رب کچھ بھی نہیں بھولتا، وہ سب جانتا ہے۔ یہ وقت ہے اپنے آپ سے محبت کا، اپنے آپ کو وقت اور اہمیت دینے کا۔ لوگوں نے آپ کا بھروسہ توڑا، آپ کو استعمال کیا، بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر اب بس اللہ کے حوالے کر دیں، معاف کر دیں سب کو، اس سے آپ کا اپنا دل ہلکا ہو جائے گا۔ تم مایوس کیسے ہو جاتے ہو اپنے رب سے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے تمام مسائل، امتحانات اور لا حاصل خواہشات کو سوچو۔
تم دیکھو گے کہ اکثر مسائل صرف تمہارے وہم اور سوچ کی وجہ سے تمہیں پریشان کر رہے تھے، جبکہ اصل میں کچھ تھا ہی نہیں، اور کچھ امتحان ایسے ہوں گے جن سے تم نے زندگی کے بہت بڑے سبق سیکھے ہوں گے، اور پھر تمہاری وہ لا حاصل خواہشات جن کے پورا نہ ہونے پر اب تم شکر کرتے ہو۔ تو بتاؤ، کیا تم نے اپنے ہر مشکل وقت میں اپنے رب کو اپنا ساتھی نہیں پایا؟ کیا بہت بار جس کی بس تم نے خواہش کی وہ تم کو نصیب نہیں ہوا؟ کیا وہ راستے نہیں نکال دیتا ہر بار؟ تو جب تم خود اس رحمان کی رحمت سے واقف ہو تو پھر مایوسی کیسی؟ بھٹکنا انسان کی فطرت میں ہے، چاہے کتنے بھی آپ متقی یا نیک بن جائیں، بہکنے کے چانس پھر بھی موجود رہتے ہیں، مگر انداز بدل جاتا ہے، کبھی تقویٰ کے روپ میں، کبھی نیکیوں کے ذام میں، کبھی گر کر واپس نہ اٹھنے کے خوف میں، کبھی اللہ کو کھو دینے اور گناہ پر مایوس ہو جانے سے۔ مگر یاد رکھیے، شیطان کی جیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود رجوع کرنا ترک نہ کر دیں۔ بس لوٹنے میں دیر نہ کرنا۔ وہ رب تو انتظار کر رہا ہے کہ جو بندہ میرے در پر واپس آ جائے میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں گا۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے ایمان والو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ تمہیں اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کتنی محبت ہے نا؟ گناہ کر کے آنے والوں کو بھی بار بار رب کریم اپنا کہہ کر بلا رہا ہے۔ اللہ کا رنگ ہرا یا سفید نہیں ہے، اللہ کا رنگ اس کی صفات کا رنگ ہے۔ کوئی ایک وصف جو اس کو پسند ہو اپنے اندر بیدار کر لو، پھر چاہے پیلے ہو جاؤ یا نیلے، اللہ کا رنگ ساتھ نہیں چھوڑتا، سایہ بن کر ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، اور اللہ کا تو ہر رنگ نرالا ہے۔ امید کا رنگ، محبت کا رنگ، یقین کا رنگ، اس کی ذات سے وابستگی کا رنگ، اور سب سے بڑھ کر اس کی رحمت کا رنگ جو ہمیں ڈھانپ کر رکھتا ہے، ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتا، اس دنیا میں ہمیں تام کر رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ جہاں کئی موڑ پر ہمارا بار بار امتحان لیا جاتا ہے، جہاں قدم قدم پر مشکلات آتی ہیں، آزمائش لی جاتی ہے، اس وجہ سے ہمارا نفس قابو میں نہیں رہتا اور ہم کبھی کبھار صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، پر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہیں، جیسے یقین کے بعد صبر ملتا ہے، دنیاوی لوگوں کے دکھاووں کے بعد ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے، جیسے تنہا اندھیری رات میں کسی کو سہارا ملتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد ہی تو خدا کی بخشش ملتی ہے، دعاؤں کے درمیان ہونے والی اللہ سے گفتگو تھی تو تہجد کا سجدہ ملتا ہے، اور یقین کی حد پار کر لینے سے ہی تو صبر ملتا ہے، اللہ پر پختہ توکل کر لینے سے ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے۔ یہ راستہ بہت صبر اور یقین سے طے کیا جاتا ہے، اور جب ہم اس سفر میں ڈھلکنے لگ جاتے ہیں تو زندگی کے ہر سفر میں آنے والی پریشانیوں کو یہ صراط مستقیم چار چاند لگا دیتا ہے۔ جو گرہ ہم خود لگتے ہیں اسے ہم خود کھولنے لگتے ہیں، اور وہ سب کچھ دھیرے دھیرے صحیح ہوتا چلا جاتا ہے، جسے ناممکن کو ممکن کی امید مل گئی ہو
بے سہارا کو سہارا مل گیا ہو، خدا کی محبت کا کنارہ مل گیا ہو، تہجد کے سجدوں کا بہانہ مل گیا ہو، اور آنسوؤں کو دعاؤں کا خسارہ مل گیا ہو۔ وہ تو جہانوں کا مالک ہو کر ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے، اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔